Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Now we will move on our chapter 3, rights and duties. Take out page number 17. We will start the reading of this chapter. Okay students, chapter number 3, rights and duties. अगर हम बात करें rights तो ये आपके कहलाते हैं हकूक, और अगर हम बात करें duties तो ये आते हैं फ़राइज़. Rights and duties. Every person in the society has some responsibilities. Like in a family system, the head of the family directly runs the family. The household is managed by the parents. Every institution has a head, and the responsibility of this institution rests with this head. Every person working in an institution has some responsibility to run any organization. Okay. अब इस पैराग्राफ में उन्होंने आपको राइट्स और ड्यूटीज़ का डिफरेंस समझाया है. अब देखें, अब अगर हम बहुत बेसिक सी एग्जांपल लें तो एक फैमिली सिस्टम ले लें. फैमिली सिस्टम में आपके हेड कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स, आपके मामा बाबा, ठीक है ना. उनके कुछ फ़र्ज़ होते हैं. फ़र्ज़ यानी उनकी कुछ ड्यूटीज़ या आप कह लो, या उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उन्होंने आपके हवाले से पूरी करनी होती हैं, ठीक है ना. और बीइंग चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट्स, आपकी भी आगे से कोई ना कोई ड्यूटी होती है कि आप उनको ओबे करो, उनको फॉलो करो, ठीक है ना. बेसिकली ड्यूटीज़ वो चीज़ होती है जो आप पर फ़र्ज़ होती है, ठीक है ना. आपने उन प्रोवाइड करनी होती है, हर हाल में आपने वो चीज़ पूरी करनी होती है. लाइक एग्जांपल, आप अपने मामा बाबा के बच्चे हो तो उन्होंने आपको एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करनी है, ये उनकी ड्यूटी है. उन्होंने आपको आपके जो खाने पीने की सारी चीज़ें वो पूरी करनी है, ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है ना. उन्होंने आपको प्रोटेक्शन देनी है, ये उनकी ड्यूटी है. उन्होंने आपको एक रिहाइश गाह देनी है, ये भी उनकी ड्यूटी है. ये उनके तमाम ये सारी चीज़ें मैं उनके फ़राइज़ गिनवा रही हूँ आपको. इसी तरह क्या कहते हैं, उनकी ड्यूटीज़ आपका हक है, ठीक है. ये सारी चीज़ें मिलना आपका हकूक़ में शामिल होता है. इसी तरह आप पर भी ड्यूटीज़ होंगी, जैसे कि उनको ओबे करना आपकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पेक्ट करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है. ये सारे उनके फ़राइज़ कहलाएंगे. इसी तरह अगर आप अपनी किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लो या स्कूल को ले लो, तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई हेड होता है, ठीक है, जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मेरा कहने का मतलब है कि आपके हकूक़ दूसरों की ड्यूटीज़ और दूसरों की ड्यूटीज़ आपके हकूक़ कहलाते हैं, ठीक है ना. गवर्नमेंट, ये वाइस वर्सा है और ये चलता रहता है. गवर्नमेंट, सम पीपल आर चूजन थ्रू इलेक्शंस टू रन द सिस्टम ऑफ कंट्री. दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स form the government. Responsibility of government is to run the system of the whole country in the best way. It should provide all the facility to its citizens that they are entitled to it. It is the responsibility of the government that fulfills the basic needs of its citizens. Provide education and health facilities. It also arrange their accommodation and food. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक मुल्क की आपको एग्जांपल दी गई है. एक गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, एक मुल्क की गवर्नमेंट कैसे से इलेक्ट होती है. इलेक्शंस किए होते हैं, जिनको हम आम लफ्ज़ों में अगर कहें इंतखाबात, ठीक है. आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में भी वोटिंग होती होगी, ठीक है, हेड गर्ल के लिए, हेड बॉय के लिए. ये सेम वैसे ही होती है. कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं. गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करती हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब नुमाइंदे, ठीक है. यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नुमाइंदे जो विलिंग है इस गवर्नमेंट को बनाने में या इस गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए, ठीक है. उनके लिए फिर वोटिंग की जाती है, और जिसकी जो है मेजॉरिटी में वोटिंग निकलती है, फिर उसको गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाता है. और फिर इस गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ आती हैं, यानी कि उनकी बेसिक सिटीज़न, यहाँ पे सिटीज़न का मतलब है शहरी, ठीक है. शहरियों को वो क्या हकूक़ देते हैं, ठीक है. उनकी बेसिक नीड्स क्या क्या होंगी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट्स एंड राइट्स ऑफ सिटीज़न. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स विद देयर बेसिक अमेनिटीज़ विच आर द राइट्स ऑफ द सिटीज़न. हाँ जी, गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को बेसिक सहूलियात, जो मेन सहूलियात हैं, वो अमेनिटीज़ का मतलब सहूलियात, वो प्रोवाइड करें. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे वो सारी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं या
رائٹس لکھے ہوئے ہیں جو ایک سٹیزن کو اس کی گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں. فالوئنگ آر دا سم آف دا رائٹس آف سٹیزن. فوڈ. It is the duty of government to ensure the citizen availability of pure food. جی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہری کو صحیح اور کیا کہتے ہیں صاف ستھرا کھانا جو ہے وہ مہیا کرے. ٹھیک ہے, اس کی یقین, انشور کا مطلب ہوتا ہے یقین دہانی. Educational opportunities. It is the duty of government to provide educational facility to its citizens in schools, colleges and establish universities providing books to the children for free. اوکے, گورنمنٹ کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت تعلیم فراہم کرے, بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائے, کالجز بنائے, اسکول سینٹرز بنائے, جو تعلیم ہے ہر عام ملک کے ہر عام بچے تک پہنچ سکے. Protection of life and property. The primary responsibility of the government is to ensure law and order in the country. People's lives and property be safe. Protection کا مطلب ہوتا ہے تحفظ, حفاظت. ٹھیک ہے, پرائمری مینس پہلی یا آپ کہہ لیں بیسک. گورنمنٹ کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کی تحفظ کو یقینی بنائے. ٹھیک ہے, یقینی بنائے یعنی اس کو انشور کرے. اس کے لیے پولیس اسٹیشن اور ڈفرینٹ, آپ کو پتہ ہے آج کل گورنمنٹ نے ایک ڈولفن کا سسٹم سٹارٹ کیا ہے, وہ بھی اسی پروٹیکشن کے لیے ہی جو ہے بنایا گیا ہے. ان اداروں کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں اور ان کے جو اثاثے ہیں یعنی کہ ان کے گھر, ان کی جانیں, ان کے مال, ان کی سب کی حفاظت کریں. پولیس اسٹیشن. گورنمنٹ شوڈ اسٹیبلش پولیس اسٹیشن ٹو پریونٹ کرائم. کرائم کہتے ہیں جرائم کو یا جرم کو. ٹھیک ہے, جو بھی ملک میں, آپ کو پتہ ہے ہر ملک میں ہر شہر میں مختلف جرائم ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کو کون ڈیل کرتا ہے؟ پولیس اسٹیشنز بنائے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بہت اس طرح کے افیکٹو پولیس اسٹیشنز بنائیں جہاں پر ایک عام شہری جو ہے اپنی FIR درج کروا سکتا ہے کسی بھی کرائم کے خلاف. اور ان پولیس اسٹیشنز میں پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پریونٹ کریں, اس کو روکیں, ان کرائمز کو. ٹریٹمنٹ فیسلٹی. اٹ از دا ڈیوٹی آف گورنمنٹ ٹو اسٹیبلش ہاسپٹلس, ڈسپینسریز اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز فار دا ٹریٹمنٹ آف پیپل ویئر فری ٹریٹمنٹ از اویلیبل. اگین میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ہاسپٹلس, ہیلتھ کیئر سینٹرز اور ڈسپینسریز بنائیں. ڈسپینسریز ہوتی ہیں جو چھوٹا کلینک ہم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈیولپ کریں, وہ اسٹیبلش کریں جہاں پر لوگوں کو, غریب لوگوں کو یا نیڈی لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ دیا جائے. اسٹیبلش آف کورٹس. کورٹس کہتے ہیں عدالت کو یا عدالتیں. ٹھیک ہے, دا گورنمنٹ, عدالتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ انصاف کرنا. بہت سارے ایسے پراپرٹیز کے کیسز ہوتے ہیں, مرڈرس کے کیسز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں جن میں انصاف جو ہے یہ ہمیں عدالتیں پرووائڈ کرتی ہیں. دا گورنمنٹ شوڈ اسٹیبلش کورٹس ٹو پرووائڈ جسٹس. جسٹس کا مطلب ہے یہاں پر انصاف. ٹھیک ہے, ان کورٹس اور ان عدالتوں کا کام ہے اپنے شہریوں کو انصاف دلانا ان کے کیسز میں. ریلیجیس فریڈم. مذہبی آزادی. ریلیجیس کا مطلب ہے مذہبی, فریڈم مطلب آزادی. اٹ از دا ڈیوٹی آف گورنمنٹ ٹو پرووائڈ کمپلیٹ ریلیجیس فریڈم ٹو دا پیپل آف ڈفرینٹ ریلیجنز لیونگ ان دا کنٹری. اب اگر میں آپ کو کہ مذہبی آزادی کیا ہوتی ہے اگر میں آپ کو سمجھاؤں, مسلمان دنیا کے مختلف کنٹریز میں رہ رہے ہیں اور ان کو یہ ریلیجیس فریڈم حاصل نہیں ہے, یعنی کہ نماز پڑھنے کی یہاں پہ ان کو مختلف کنٹریز میں ان کو مسجد اویلیبل نہیں ہے, حلال فوڈ اویلیبل نہیں ہے, وہ پراپرلی اوپنلی اپنی عید نہیں سیلیبریٹ کر سکتے, ڈفرینٹ ایشوز ہیں. لیکن گورنمنٹ کو یہ کی ڈیوٹی ہے, چاہے وہ نان مسلم ہے چاہے وہ مسلم ہے, اس کو اس کی مذہبی آزادی دی جا سکے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ہندو ہے تو اس کو اس کی مندر میں جا کر عبادت کرنے کا حق ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کو اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا پورا حق ہے. وہ اپنے مذہب کو پورا اپنی آزادی کے ساتھ جیسے چاہے جس طرح چاہے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں مذہبی آزادی. Means of transportation. It is the responsibility of government to provide means of transportation to its people. Shelters. Shelter مطلب پناہ گاہ, سر چھپانے کی جگہ جس کو ہم کہتے ہیں. should also be built for the needy ones. needy ones مطلب ضرورت مند. means of transportation
ٹرانسپورٹیشن کا مطلب ہے ذرائع آمد و رفت, آنے جانے کے لیے جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا جو وہیکلز آپ یوز کرتے ہیں اسے ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں. اور گورنمنٹ نے, اگر بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہو اسٹوڈنٹس, تو بہت ساری ایسی چیزیں ابھی بلڈ کی ہیں. اس میں سب سے بڑی اگزامپل میٹرو بس سسٹم ہے, اس کے علاوہ اور ریلوے سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شیلٹرز بنائے جائیں جہاں پر ضرورت مند لوگوں کو ٹھہرایا جا سکے. ڈیوٹیز آف سٹیزنز آر ایز فالو. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گورنمنٹس کی اگر ڈیوٹیز ہیں تو شہری کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں گورنمنٹ کے لیے. Citizens should not make unnecessary use of facilities in the country and should not cause any harm. ہاں جی, اپنی جو حقوق ان کو دیے گئے ہیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, اور ملک میں کسی قسم کا فساد برپا نہ کریں. ٹو اوبے دا ٹریفک لا, جی ٹریفک کے رولس کو پراپرلی فالو کریں. ٹو گیٹ ایجوکیشن. Citizens should not damage government property. گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں, جو گورنمنٹ اثاثے ہیں, ان کو ڈیمیج کرنا, ان کو نقصان پہنچانا, یہ سٹیزن یہ کرائم میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کریں. ٹو پے آل ٹیکسز اینڈ بلز آن ٹائم. جی, اپنے سارے بلز اور اپنے سارے ٹیکسز وقت پر ادا کریں.